بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد اکرم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کیا انبیاء کرام کو جان سے قتل کیا گیا؟ عزیزان من، ہمارے یہاں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی کی نافرمان اور لعنتی قومیں انبیاء کرام کو جان سے قتل کر دیتے تھے، کیونکہ قرآن کی مختلف صورتوں میں انبیاء کو قتل کرنے کا ذکر ہوا ہے، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں ہے کہ بے شک اللہ نے سنا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی، اب ہم لکھ رکھیں گے ان کا کہا اور انبیاء کو ان کا ناحق قتل کرنا، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں بھی فرمایا، تم فرماؤ کہ پھر اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا۔ اسی قسم کی کئی آیات میں انبیاء کو بغیر حق کے قتل کا بیان ہوا ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کرام جان سے قتل ہو جاتے تھے۔ عزیزان من، اگر انبیاء کرام ہی جان سے قتل کر دیے جائیں تو اللہ کے دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کون کرے گا، اور دنیا میں خدا کی حکومت کون قائم کرے گا؟ انبیاء یا رسولوں کے قتل سے مراد رسولوں کی باتیں جو اللہ کی آیات ہوتی ہیں، ان آیتوں کو تسلیم نہ کر کے رسولوں کو بے توقیر کرنا، رسولوں کی نافرمانی کرنا، کیونکہ قتل کے کئی معنی ہیں، جیسے جان سے قتل کرنا، ذلیل کرنا، توہین کرنا، نافرمانی کرنا، حقیر سمجھنا، بے توقیر کرنا۔ ماضی کی پچھلی قومیں اللہ کے انبیاء کی توہین کرتی تھیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ انہیں جھوٹ بولنے والا، دھوکے باز یعنی ساحر کہتے، مجنون یعنی پاگل دیوانہ کہتے تھے، یہاں تک کہ انبیاء کرام کو مہین یعنی ذلیل کمینہ کہتے تھے۔ خدا کی لعنت ہو ان قوموں پر، جیسے سورۃ الزاریات میں دھوکے باز اور پاگل کہتے تھے، اسی طرح پہلے جب ان سے اگلوں کے پاس رسول تشریف لائے تو یہی بولتے کہ ساحر یعنی دھوکے باز اور مجنون یعنی پاگل دیوانہ ہے۔ کیا آپس میں ایک دوسرے کو یہ بات کہہ مرے ہیں، بلکہ وہ سرکش و باغی لوگ ہیں۔ یہ لعنتی قومیں رسولوں کو کذاب کہہ کر توہین کرتی تھیں، یہی توہین کرنا ہی قتل انبیاء تھا، جیسا کہ سورۃ صاد میں فرمایا، اور انہیں عجیب لگا، ان کے پاس انہی میں سے ڈر سنانے والا تشریف لایا، اور کافر بولے یہ ساحر کذاب یعنی جھوٹ بول کر دھوکہ دینے والا ہے۔ یہی انبیاء کو ساحر کذاب کہنا انبیاء کرام کی توہین تھی، یہی توہین ہی قتل انبیاء تھا۔ جیسے فرعون لعنتی نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں گا، جس کا ذکر سورۃ مومن میں آیا ہے کہ اور فرعون بولا مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کروں، اور وہ اپنے رب کو پکارے، میں ڈرتا ہوں کہیں وہ تمہارا دین بدل دے یا زمین میں فساد چمکائے۔ یہاں فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے مراد جان سے قتل کرنا نہیں ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی ہے اور توہین آمیز رویہ ہے کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مہین یعنی کمین کہتا تھا۔ لعنت ہو فرعون پر، جس کا ذکر اللہ نے سورۃ زخرف میں فرمایا، اور فرعون نے اپنی قوم کو پکارا کہ اے میری قوم، میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہتی ہیں؟ کیا تم سوچ و بچار نہیں کرتے ہو؟ میں بہتر ہوں اس موسیٰ سے، یا وہ موسیٰ جو مہین یعنی کمین ہے، اس کے بیان میں کوئی تدبیر نہیں ہے۔ عزیزان من، آپ نے دیکھا کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے قتل کرتا تھا کہ آپ کو کمین کہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام تبلیغ کو رد کر دیا اور یہ کہا کہ یہ تمہارا دین بدل دے گا اور زمین میں فساد چمکائے گا، حالانکہ لعنتی فرعون خود فسادی تھا۔
इस तरह रसूलों की बातों को रद्द कर देना, नाफरमानी करना और तौहीन अमेज़ खिताब, कज़ाब, मजनून, साहिर और मुहीन यानी कमी कमीन कहना अंबिया को कत्ल करना मुराद है, ना कि जान से कत्ल करना। अल्लाह की राह में जान से कत्ल हो जाना बहुत बड़ा दर्जा है, शहादत है, जन्नत हासिल होती है। लेकिन याद रखें, अल्लाह ताला हमेशा अपने मेन बंदे को, असल लीडर को किसी हाल में जान से कत्ल नहीं होने देते हैं, क्योंकि अंबिया कराम ही जान से कत्ल हो जाएं तो उसका मतलब है तबलीग कौन करेगा, अल्लाह की आयात किस पर नाजिल होंगी। इसलिए अंबिया कराम हरगिज़ कत्ल नहीं होते थे, बल्कि अंबिया के कत्ल से मुराद लानती कौमें उनकी नाफरमानी करती थीं, बेअदबी करती थीं, तौहीन करती थीं, उन पर नाजिल आयात को तस्लीम नहीं करती थीं, और अल्लाह ताला ऐसी कौमों को नायस्त व नाबूद कर देते हैं, ज़ल्ज़लों, आफ़तों, पत्थरों की बारिश से तबाह व बर्बाद कर देते हैं। उम्मीद है आपको हमारी बात समझ आ गई होगी। आखिर में वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।